پیدا ہوئے. دراصل آج کل نا چہلموں پہ، جمعراتوں پہ، ختموں پہ بلوانے کا ایک مزاج ہے لوگوں کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ وہاں پر میاں صاحب کا کلام اور ان لوگوں کی تعریف و ثنا کی جاتی ہے جو حضور کی بارگاہ میں خود جو ہیں وہ باریابی کے طلبگار رہے ساری زندگی اور ہے نہیں. لیکن اب مجبوری تھی کہ جانا جی. تو پچھلے دنوں مجھے جانا پڑا تو سرکار نے خود ہی عطا فرمایا. یہ شاہ صاحب نے بہت عرصہ پہلے میں نے ان سے سنا تھا ایک کتھا حضور کی ذات اقدس پر موت کا جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حل نہیں اور کوئی کچھ نہیں، تو حضور کی ذات اقدس کو اس سے کیسے گزارا گیا ہے. بندے شاعر نے لکھا ہے جی، پیدا ہوئے تو باپ نے سایہ ہٹا لیا، گھٹنوں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو دادا عدم کو روانہ تھا، یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. اور جب حضور کی نسبت اور محبت رکھنے والا خود جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. بعد مرنے کے مجھے قبر میں سب چھوڑ گئے، جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے، آ گئے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے، مجھ گنہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے، آتشی گرز دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ. اس گھڑی عشق سرکار دو عالم میرے کام آیا، شب لب محمد کا میرے نام آیا، قبر پر نور ہوئی، نور محمد چمکا، اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میرا دل اور میری جان مدینے والے کہ تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے رب کونین کے مقصود مدینے والے، حامدہ احمد و محمود مدینے والے،
رحمت پروردگار آپ، یعنی عظیم نعمت رب غفار آپ، یعنی عظیم نعمت رب غفار آپ۔ آدم کا خلق حضرت اسحاق کی رضا، آدم کا خلق حضرت اسحاق کی رضا، یوسف کا حسن یحییٰ کی عزت وقار آپ، یوسف کا حسن یحییٰ کی عزت وقار آپ، عرفہ و ذی حشم حسب اشرف ترین نسب، عرفہ و ذی حشم حسب اشرف ترین نسب، سید قریشی ہاشمی ابن نزار آپ، سید قریشی ہاشمی ابن نزار آپ۔ اس کن کی کائنات میں ہے نور اولی، اس کن کی کائنات میں ہے نور اولی، صفِ انبیاء میں آخری ہے تاجدار آپ، صفِ انبیاء میں آخری ہے تاجدار آپ۔ وجہ قیام پاؤں میں بھی آ گئے ورم، وجہ قیام پاؤں میں بھی آ گئے ورم، خالق کے ایسے ہوئے ہیں طاعت گزار آپ، خالق کے ایسے ہوئے ہیں طاعت گزار آپ۔ مایوسیوں کے دور میں امید کی کرن، مایوسیوں کے دور میں امید کی کرن، عالم آب و گل میں ہے وجہ بہار آپ، عالم آب و گل میں ہے وجہ بہار آپ۔ بے چین روحیں پاتی ہیں تسکین آپ سے، بے چین روحیں پاتی ہیں تسکین آپ سے، ہر قلب مضطرب کے ہیں عبد قرار آپ، بے چین روحیں پاتی ہیں تسکین آپ سے، ہر قلب مضطرب کے ہیں عبد قرار آپ۔ غیروں پہ کوئی تکیہ نہ امید نہ یقین، غیروں پہ کوئی تکیہ نہ امید نہ یقین، تارک کے دو جہاں میں ہے اعتبار آپ، تارک کے دو جہاں میں ہے اعتبار آپ۔ بے پایا فضل رحمت پروردگار آپ، یعنی عظیم نعمت رب غفار آپ۔ کم درجے والا ہے اور فلانا جو زیادہ درجے والا، یہ درجات اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں سب کو تقویٰ کی بنیاد پہ۔ اس ضمن میں عرض یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہمارے بزرگ جو انتقال فرما گئے، انہوں نے یہ سحرفی میں اپنے بیان کیا کہ سواد صدیق فاروق عثمان حیدر، سواد صدیق فاروق عثمان حیدر، چارے یار عاشق رب دے یار ہوتے، وارو وار گئے سبے وار جانا، سونے نبی حبیب کردگار ہوتے، جیڑا انہاں صحابہ دا ہے منکر، لکھ لعنت ہے اس مکار ہوتے، پیر دلدار حسین انہاں دا پیر سونا، امام 1 لکھ تے کئی ہزار ہوتے، تے کملی والیا ظلمتاں دور کر دے، کملی والیا ظلمتاں دور کر دے، رخے روشن چراغ دا واسطہ ہی، کملی والیا ظلمتاں دور کر دے، رخے روشن چراغ دا واسطہ ہی، سجرے پھول میں حسن حسین جس دے، اس حیدری باغ دا واسطہ ہی، تے زہرا پاک دی پاک تطہیر چادر، چٹی صاف بے داغ دا واسطہ ہی، نظر کرم کر سائیں غریب اتے، تیری چشمے محزاق دا واسطہ ہی۔ آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، دائی حلیمہ
کہتی تھی گھر گھر دائی حلیمہ، کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر، مہندی لگاؤں گھر بار سجاؤں، تن مرواروں بل بل جاؤں، تن مرواروں بل بل جاؤں، جان ہی دے دوں ان کے چرن پر، جان ہی دے دوں ان کے چرن پر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر، صبح ازل ہے مکھڑا ان کا، شام ابد ہے زلف کا لٹکا، شام ابد ہے زلف کا لٹکا، کالی کملیا نور کی چادر، کالی کملیا نور کی چادر، دیکھو آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد، میں ساتھ مل کے پڑھیے، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر۔ 13 سال سے اس مشن پر ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان 13 سالوں میں ہماری کیا خدمات ہے، جو کر چکے کیا وہ کافی تھا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو انتہائی انگریزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محنت شاقہ کے ساتھ وہ پروگرام ترتیب دیتا ہے۔ یہ پروگرام کیسے ترتیب پا جاتے ہیں؟ مختلف شہروں میں افراد کے ساتھ رابطہ کرنا اور وہاں پر پروگرام رکھوانا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے محترم جناب میاں عبدالقیوم طرازی ان کو چن لیا، اور وہ 13 برس سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سال ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی کوئی اپنا حصہ ملائیں، تو کوشش کی کہ جیلم میں کوئی سرکاری اسکول وہاں پر پروگرام کا اہتمام کروا سکوں،
لیکن انتہائی کوشش کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تو اس سال کا جو سب سے پہلا پروگرام جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ شاہ بری سرکار ان کے دربار سے اس دفعہ ہمارے تمام پروگراموں کا آغاز ہوگا کہ جن کی حکومت پورے بھر پر ہے، تو اس دفعہ ان کی بارگاہ سے ہم تمام ہمتیں، تمام حوصلے، تمام جذبے، تمام بلبلے دے کر ہمارا یہ کارواں انشاءاللہ اس کے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو بندہ ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہاں کی جو مین مسجد ہے وہاں پر پروگرام رکھوا سکا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے کچھ کام بانٹنے ہیں۔ آج میں نے ایک جگہ کوشش کی اور کامیابی ملی ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں اس کی طاقت ہے، بساط ہے اور وہ کوشش کر سکتا ہے تو وہاں پر وہ پروگرام رکھوائے، تاکہ اس حوالے سے بھی ہم میاں صاحب کے کاموں کو ہم بانٹ سکیں آپس میں اور مختلف شہروں میں ہم کوشش کر کے پروگرام رکھوا سکیں۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ معاملات اب بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اخراجات اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی کسی سے چندے کی کسی کو دعوت نہیں کی۔ میاں صاحب کہاں سے انتظام کرتے تھے میں نہیں جانتا، بلکہ ہم میں سے اکثر احباب اس بات سے شاید ناواقف ہوں کہ پچھلے 13 سالوں میں یہ انتظامات سوائے ایک دو بندر کے دیگر ہمارے جو موجود انتہائی عام احباب ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے انتظامات یہ اخراجات کے کہاں سے ہوتے ہیں۔ بس آپس میں خاموشی سے مل کر جو تعاون کر دے وہ کر دے، کسی کے اوپر مسلط بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، میاں صاحب تو شاید اس بات سے وہ اس کی حامی نہ بھرتے، لیکن میرے انتہائی پرزور اصرار پر انہوں نے چند باتوں پہ حامی بھری ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ایک ہمارا سیمی فائنل مظفر آباد میں ہوا تھا لاسٹ ٹائم، تو اس دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کے پی کے کو الگ کر کے وہاں پر بھی ایک سیمی فائنل کر دیا جائے تو فائنل میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ ہمارے پاس جو منتخب ہو کر بچے آئیں وہ مخصوص بچے ہوں، تعداد ان کی بہت زیادہ نہ ہو پائے۔ تو الحمدللہ اس دفعہ پشاور شہر میں ہمارا سیمی فائنل ہوگا، ایک سیمی فائنل مظفر آباد میں ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں گے کہ ہم پنجاب کا ایک ایریا الگ کر کے وہاں پر بھی سیمی فائنل کر کے تو وہ اگلے سال کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات میں ان سے منوا پایا وہ یہ کہ ہم لوگ آپس میں کچھ چندے کا اہتمام کریں جو شروع میں ہو، کیونکہ تقریباً 80 سے زائد پروگرام ہیں اور اس دفعہ بشام علائی تک ہم جائیں گے، کشمیر کے تقریباً جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ پروگرام ہے، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم نہیں جائیں گے۔ اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور یہ آپشن اس دفعہ ہم نے اوپن کر دیا ہے کہ آپ خود اپنے طور پہ ہم جتنے دوست ہیں مل کر ایک اماؤنٹ وہ 5,000 سے منیمم اور 5,000 سے اوپر جس کی جتنی طاقت ہے، کوئی 10 دے سکتا ہے، 15 دے سکتا ہے، 20 دے سکتا ہے، 25 دے سکتا ہے، تو یہاں تک
اپنے آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، اور یہ اماؤنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، اور جتنے بھی سفری اخراجات ہیں ہمارے وہ اس سے ادا کیے جائیں گے۔ وہاں پر رہنا، کھانا پینا، ایک ہفتے کا ہمارا ٹور ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اس اماؤنٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ اور آخر پہ جو اماؤنٹ بچ جائے گی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم موٹر سائیکل بچوں کو پیش کرتے ہیں جو ون کرتے ہیں، گولڈ میڈل پیش کرتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے کیش پرائز 10,000 15,000 20,000 ہم نے مختلف بچوں کو پیش کیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک چیز ہمارے وہ انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے ہوگی، ابھی اگر تقریباً حساب لگایا جائے تو ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر نبی کا عشق ہے حاصل، ہر اس فرد کو نصیب، حلال خون جو شامل وجود کے اندر، حلال خون جو شامل وجود کے اندر، شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے، کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا، خدا کے لیے حضور گنچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا تو بھیک مل جائے، تمہارے در کا گدا تو بھیک مل جائے، کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں۔ تمام نسبتیں قربان ان کی
پر کا فقط ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے سری کائنات رسول مل جائے مجھے سری کائنات رسول مل جائے ادھر میں نعت پڑھوں ادھر مقتل کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حافظ مدودی مظہر رحمۃ اللہ علیہ آپ نام پڑھنے کے ساتھ کر رہا ہوں سماعت فرمائیے تجھے احمد مختار بنایا تجھے احمد مختار بنایا تجھے احمد مختار بنایا سرتاب قدم میں کرے انوار بنایا سرتاب قدم میں کرے انوار بنایا